سلطان جلال الدین فوج سے بے حد پیار کرتا ہے اور جہاں تک بن پڑتا ہے انہیں خوش و خرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خان اعظم اس کے ساتھ ہی ساتھ سلطان جلال الدین بہت کم گو ہے اور غیبت اور بدگوئی سے اعتراض کرتا ہے۔ اگر کوئی ناگوار بات سنتا ہے تو صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا ہے۔ خان اعظم اپنے باپ علاؤالدین کے برعکس یہ سلطان جلال الدین خلیفہ بغداد کا حد درجہ احترام اور عزت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی گفتگو کے دوران جب خلیفہ بغداد کا ذکر آتا ہے تو اسے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہمارے آقا اور سردار کہہ کر یاد کرتا ہے اور خود کو اس کا فرمانبردار اور غلام خیال کرتا ہے۔ خان اعظم اس کے علاوہ نیا سلطان جلال الدین بڑا عالی ظرف، بلند حوصلہ مند اور مدبر انسان ہے۔ اس کی زندگی میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جب بھی کسی شخص نے سر جھکا دیا، فی الفور اس کے تمام قصور اور کوتاہیاں معاف کر کے رکھ دیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مخبر جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو اس بار دوسرا مخبر بولا، خان اعظم، جہاں تک ہم نے سلطان جلال الدین کی ذات کا احاطہ کیا ہے اس کے مطابق سلطان جلال الدین بڑا بہادر جنگجو، شریف النفس سپاہی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ رہا وہ اپنے باپ کا انتہائی فرمانبردار اور اطاعت شہار بیٹا بنا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرنے والے سلطان علاؤالدین کے تاج و تخت کا ایک نہایت قیمتی اور تابدار ہیرا تھا۔ لوگ اسے جرأت اور بہادری میں رستم اور اسفندیار کا ہم پلہ کہتے ہیں۔ اسے فنون حرب کا ماہر اور حد درجہ بیدار مغز انسان خیال کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف سلطان جلال الدین ہی منگولوں کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ جلال الدین کے مقابلے میں اس کے بھائی حد درجہ خود غرض، کوتاہ اندیش اور عیش و عشرت کے دلدادہ ہیں۔ خان اعظم، میں یہاں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہر چند سلطان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کے دور ابتلا میں عضو معطل کی طرح باپ کے ساتھ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف ہم منگولوں کے آگے بزدلوں کی طرح بھاگتے اور دھکے کھاتے پھریں، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی محاذ پر ڈٹ کر ہم لوگوں کا مقابلہ کرے اور فیصلہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن خان اعظم باپ کے احترام کے پیش نظر سلطان جلال الدین نے اپنے باپ کی غلط خواہش سے سرتابی تک کی جرأت نہ کی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی فرمانبردار اور انتہائی تابعدار بیٹا ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان کا تیسرا مخبر بولا، خان اعظم، سلطان جلال الدین کے لشکریوں اور عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جلال الدین کا باپ سلطان علاؤالدین اپنی بد عہدی کی وجہ سے تمام قرب و جوار کے حکمرانوں میں حد درجہ بدنام تھا، اور جس قدر وہ لوگوں میں بدنام تھا ویسے ہی یہ جلال الدین لوگوں میں ہر دل عزیز ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلال الدین کے باپ سلطان علاؤالدین نے اپنے عہد اقتدار میں سلجوقی اور غوری سلطنتوں کی خود مختاری ختم کر دی تھی اور وہ معمولی باجگزار بن گئے تھے۔ اس طرح علاؤالدین بہت طویل عرصے تک ترکمان خطا کو 30,000 دینار سالانہ خراج ادا کرتا رہا تھا۔ پھر بعد میں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک علاؤالدین کے وہ باجگزار نہ بن گئے۔ تقریباً یہی صورتحال خلیفہ بغداد کو پیش آئی۔ علاؤالدین کا ارادہ بغداد پر حملہ آور ہونے کا بھی تھا، لیکن علاؤالدین کے یلغار سے بغداد اس لیے بچ گیا کہ بعض قدرتی حوادث سلطان کی راہ میں آڑے آ گئے تھے۔ خان اعظم، لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مرنے والے سلطان علاؤالدین کے مقابلے میں مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان جنگوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان علاؤالدین نے اپنے دور حکومت میں امن پیدا کرنے اور باہمی منافرت کو دور کرنے کے لیے اپنے رویے میں خوشگوار تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جس وقت سلطان علاؤالدین منگولوں کے خلاف موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، اڑوس پڑوس کے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی مدد کرتے،
لیکن چونکہ علاؤدین کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا، لہٰذا وہ اس کی مدد کو نہیں آئے، اور نہ ہی علاؤدین نے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مرات اور اپنائیت کا رویہ اختیار کیا۔ یہی حکمران ہمارے خلاف اس کے دست و بازو بن جاتے۔ علاؤدین کے غلط رویے کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ منگولوں کے مقابلے میں اس کی کسی بھی مسلمان حکمران نے مدد نہ کی۔ علاؤدین کی رسوائی اور شکست ان کی مسرت اور شادمانی کا باعث بنی رہی۔ علاوہ ازیں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کی تمام ہمدردیاں ہم منگولوں کے ساتھ تھیں، اور وہ آپ کو خط لکھ لکھ کر سلطان علاؤدین کے خلاف اکساتے، جاسوسی کرتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود سلطان علاؤدین نے کسی موقع پر بھی اپنی ذات کا احتساب نہ کیا، کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ اس خانہ برانداز طرز عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ملک صرف تلواروں سے فتح نہیں ہوا کرتے، مصلحت اندیشی اور حسن تدبیر سلاطین کا سب سے بڑا، سب سے کارگر ہتھیار رہا ہے۔ جنہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب جب کہ سلطان علاؤدین مر چکا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جلال الدین سلطان بنا ہے تو وہ اپنے باپ کے رویے کی سختی اور کوتاہیوں کو ضرور تلافی کر کے رہے گا۔ اور علاؤدین نے جو منگولوں کے آگے آگے بھاگ کر مسلمانوں کے دامن میں صرف رسوائیاں ہی ڈالی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ جلال الدین ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ جگہ جگہ ڈٹ کر اور جم کر منگولوں کا مقابلہ کرے گا اور اپنے باپ کی رسوائیوں اور شکستوں کے داغ دھونے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے مخبر کے خاموش ہو جانے کے بعد چنگیز خان کا چوتھا مخبر بولا، خان اعظم، اس وقت سلطان جلال الدین کے لشکر کی حالت بڑی اچھی اور مضبوط و مستحکم ہو گئی ہے۔ گو ہمارے آگے بھاگتے ہوئے سلطان جلال الدین جس وقت خوارزم شہر سے نکلا تھا اس وقت اس کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے، لیکن منکشلاغ شہر کی طرف جانے کے بعد اس کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لشکر میں 2 قوتیں شامل ہوئیں۔ پہلی قوت کا نام اور خان اور دوسری کا نام پاسبانوں کے سپہ سالار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور خان بنیادی طور پر اترار شہر کا رہنے والا ہے۔ اس کا ماموں اترار کا قلعہ دار تھا جو ہمارے ساتھ جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان اسی اور خان کی منصوبہ اور منگیتر تھی۔ یہ نوجوان بلا کا جنگجو، بہادر، دلیر، قوی اور دینی جذبہ رکھنے والا نوجوان ہے، اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سر پر کفن باندھ کر منگولوں کے سامنے آنے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ دوسری قوت کا نام پاسبانوں کا سپہ سالار ہے۔ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بتاتا، کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی بلا کا زیر ایک دانشمند اور موت اور آگ کے کھیل میں کود جانے والا ہے۔ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے خون آلود اور جان لیوا حملوں میں صفیں کی صفیں الٹ دیتا ہے۔ ان 2 طاقتوں کے شامل ہونے کے بعد سلطان نے منکشلاغ شہر سے غزنی کی طرف کوچ کیا اور بست کے مقام پر اس نے پڑاؤ کیا۔ سلطان جلال الدین کی خوش قسمتی کے بست میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کی عسکری قوت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ ہرات کا سابق حکمران امین الملک ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ کر سلطان جلال الدین سے مل گیا۔ اس کے علاوہ ایک افغان سپہ سالار جس کا نام سیف الدین اغراق ہے، وہ بھی ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ سلطان سے آن ملا ہے۔ اس کے علاوہ سابق حاکم بلخ ملک مظفر، سابق حاکم اغانیہ حسن کزلک اور کچھ غوری اور سلجوقی چھوٹے چھوٹے سالار بھی اپنے اپنے دستوں کو لے کر سلطان کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس طرح منکشلاغ سے بست تک پہنچتے پہنچتے سلطان کے لشکر میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے، اور اپنی اسی طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے سلطان نے بروان شہر سے باہر ہمارے سردار چارمغان کو شکست دی ہے۔ اپنے ان مخبروں سے یہ ساری حالات سننے کے بعد چنگیز خان کچھ دیر تک بڑے متفکر سے انداز میں کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے چاروں مخبروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے
اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے صرف طلائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرا ساتھ دے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت جلال الدین سے نمٹنے کے لیے بروان شہر کی طرف کوچ کروں گا۔ جو چیز چغتائی اوغدائی، میرے بچوں، تم پہلے کی طرح اطراف میں پھیل کر اپنے لشکر کے لیے خوراک فراہم کرنے کا کام شروع کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جلال الدین کو بروان شہر کے باہر بدترین شکست دوں گا۔ اس کے بعد اسے کہیں ٹکنے نہیں دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا خاتمہ کر کے ہی رہوں، اس لیے کہ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ جلال الدین زندہ ہے، ان سرزمینوں میں منگولوں کے لیے ننگی اور دو دھاری تلوار ہے۔ اب تم اٹھو اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا۔ چنگیز خان کا یہ حکم سننے کے بعد اس کے بیٹے اور سالار خیمے سے نکل گئے۔ سلطان جلال الدین نے منگولوں کو شکست دینے کے بعد ابھی تک بروان شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ چنگیز خان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا سلطان کے سامنے آن خیمہ زن ہوا تھا۔ چنگیز خان کو چونکہ بامیان شہر میں اپنے پوتے کے مارے جانے کے علاوہ چارمغان کی شکست کا بھی سخت صدمہ ہوا تھا، لہٰذا آتے ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان جو خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ لشکر کی ترتیب اس نے پہلے جیسے ہی رکھی تھی۔ وسطی حصے میں اس نے اپنے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار ہی کو رکھا۔ لشکر کے دائیں حصے پر امین الملک اور لشکر کے بائیں بازو پر سیف الدین اغراق کو کماندار مقرر کیا۔ حملے کی ابتدا بھی چنگیز خان نے ہی کی تھی۔ چنگیز خان کا یہ حملہ ایسا زوردار اور خونخوار تھا کہ سلطان کے لشکر کی اگلی صفیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ جب سلطان نے یہ حالت دیکھی تو سلطان اپنے چند دستوں کے ساتھ طوفانی انداز میں دائیں بائیں اس سمت بڑھتا جہاں کمزوری کے آثار نمودار ہوتے۔ اس طرح سلطان نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بھاگ کر ایک بار پھر اپنی اگلی صفوں کو استوار کیا۔ شام تک چنگیز خان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں ہی لشکر پسپا ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب شام ہوئی تو جنگ بند کر دی گئی تاکہ کل پھر جنگ کر کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا جا سکے۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرتے ہی چنگیز خان نے بڑی عیاری اور فریب کاری سے کام لیا۔ دوسری صبح کو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان جلال الدین کے لشکریوں نے دیکھا کہ منگولوں کے لشکر سے تھوڑی دور ان کا ایک اور لشکر گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ دراصل یہ سلطان جلال الدین کے لشکریوں کو مرعوب کرنے کے لیے چنگیز خان کی ایک چال تھی۔ چنگیز خان کے حکم پر منگولوں نے پہلے دن کی لڑائی میں جو اپنے لشکری قتل ہو چکے تھے، ان کے گھوڑوں پر راتوں رات کپڑے اور لکڑیوں کے بت بنا کر گھوڑوں پر جما دیے تھے۔ دور سے یوں لگتا تھا گویا وہ بھی منگول سپاہی ہیں اور گزشتہ رات کے دوران کمک لے کر پہنچ گئے ہیں۔ سلطان جلال الدین کے لشکر نے جب دیکھا تو بد دل ہو گیا۔ اس موقع پر کئی لشکریوں نے خوف اور ڈر کے مارے میدان سے ہٹنے کی کوشش بھی کی، بلکہ کئی سرداروں نے اس موقع پر سلطان جلال الدین کو مشورہ بھی دیا کہ ایسے خوفناک موقع پر پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچانی چاہیے۔ لیکن سلطان جلال الدین چونکہ چنگیز خان کی فریب کاری کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے لشکر کو یک وقت زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ روز کی جنگ میں منگولوں نے سیف الدین اغراق کی فوج کو بہت سخت جان پایا تھا۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بہترین سپاہی اس کے مقابلے پر متعین کیے تھے، لیکن سیف الدین اغراق نے اس قدر شدت کے ساتھ جوابی حملہ کیا کہ اپنے سامنے آنے والے منگولوں کے سر کاٹ کاٹ کر رکھ دیے اور وہ سیف الدین اغراق کے سامنے باغ کھڑے ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے حکم دیا کہ نکارے پر چوٹ لگائی جائے اور لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے زور سے للکارا جائے۔ چنگیز خان نے بھی بھاگتے ہوئے سرداروں اور منگولوں کو غیرت دلائی، چنانچہ وہ بھی پلٹ پڑے اور پھر سے سخت لڑائی چھڑ گئی۔ اس روز بھی شام تک جنگ ہوتی رہی، پر فیصلہ کوئی نہ ہو سکا۔
تیسرے روز چنگیز خان نے پھر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کیں۔ اس روز چنگیز خان نے اپنے لشکر میں کافی رد و بدل کیا تھا۔ شاید اس روز کی جنگ کو چنگیز خان فیصلہ کن جنگ سمجھ کر لڑنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کی ترتیب وہی رہنے دی۔ لشکر کا مرکزی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو اس نے اپنے معاونوں کے طور پر دائیں بائیں رکھا۔ لشکر کا دایاں پہلو پہلے کی طرح سیف الدین اغراق اور بایاں پہلو امین الملک کی سرکردگی میں رکھا گیا، جبکہ حاکم بلخ ملک مظفر اور حاکم اغانیہ حسن کزلک امین الملک اور سیف الدین اغراق کی مدد کر رہے تھے۔ تیسرے روز بھی جنگ کی ابتدا چنگیز خان نے ہی کی تھی۔ چنگیز خان نے فضاؤں کے اندر سرخ جھنڈی بلند کی اور اس سرخ جھنڈی کا بلند ہونا تھا کہ منگول درندوں کی طرح چنگھاڑتی ہوئی آوازیں نکالتے ہوئے عقوبت کے سمندر چیختے چلاتے صحراؤں کے دریدہ دہن ویشیوں اور کوہستانوں کے جگر شک کر دینے والے طوفانوں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین بھی عجیب مٹی کا بنا ہوا انسان تھا۔ منگولوں کے اس خونخوار حملے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس خزاں رسیدہ بوڑھے درخت کی طرح منگولوں کے سامنے جمع رہا جو تپتے صحرا میں تنہا کھڑا رہنے کا عادی ہو گیا ہو۔ چنگیز خان کو امید تھی کہ اس کا پہلا ہی زوردار حملہ اس سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دے گا، لیکن اسے پوری طرح نا امیدی ہوئی تھی، اس لیے کہ سلطان جلال الدین اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالاروں نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کے حملوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ روک دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اس کے لشکریوں نے منگولوں کے حملوں کو بڑی کامیابی سے روکا ہے اور منگول اپنا پورا زور اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکے، تب سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے وسط میں ایک اونچے ٹیلے پر آیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس ٹیلے پر چڑھایا، پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میری ملت کے فرزندوں، میری قوم کے بہادر فرزندوں، سنو، یہ میدان جنگ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان کا وقت ہے۔ اس وقت آس پاس کے سارے حکمرانوں کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ آؤ میرا ساتھ دو تاکہ ان ویشی منگولوں کے سامنے ہم تخریب کو تعمیر میں، انتشار کو گروہ بندی میں، دشمنی کو اخوت میں، اختلافات کو اتحاد میں بدل دیں۔ سنو، اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے ہمیں نوازے گا اور ان میدانوں میں ہمیں کامیاب اور سرخرو کر کے نکالے گا۔ آؤ زمانے کی دھول میں دفن ہونے کے بجائے ان منگولوں کے خوفزدہ چہرے پر دکھ کے آثار، ان کے لرزتے وجود پر زلزلہ انگیزی، ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں خونزاروں جیسا سما باندھ دیں۔ آؤ ان منگولوں پر شام ہجرہ کی طرح چھا جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اس ٹیلے سے اتر کر اپنے لشکر کے پاس آیا اور ایک بار پھر ایک نئے جوش اور ولولے، ایک نئے انداز کے ساتھ اس نے منگولوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے سلطان کو اس طرح حملہ آور ہوتا دیکھ کر سلطان کے لشکر میں ایک عجیب جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ زوردار ضربیں لگانے لگے تھے۔ وہ لمحہ بلمحہ سلطان جلال الدین کی سرگردگی میں منگولوں پر طوفان کی طرح چھاتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جب چنگیز خان نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین آہستہ آہستہ کسی نوکدار خنجر کی طرح اس کے لشکر کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کے لشکر کی اگلی صفوں کو اس نے تہس نہس کرنے کی ابتدا کر دی ہے، تب وہ سنبھلا۔ زور زور سے چلاتے ہوئے اس نے اپنے لشکریوں کو پوری قوت کے ساتھ جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ چنگیز خان کا یہ حکم سنتے ہی منگول ویشیوں کی طرح سلطان کے لشکر پر ایک عجیب انداز سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، لیکن چنگیز خان کی سرکردگی میں منگولوں کا کوئی حربہ، ان کی کوئی چال، ان کا کوئی فریب سلطان کے سامنے کامیاب نہ ہوا، کیونکہ خود سلطان، ان کے سارے سالار
اور لشکری سرکش آندھیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور لمحہ بلمحہ منگول لشکر پر چھاتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سلطان کی سرکردگی میں لڑنے والے اس لشکر نے بڑی تیزی کے ساتھ منگولوں کو اپنی ضرورت کا اسیر بناتے ہوئے میدان جنگ میں انہیں بے وقت و بے نصیب کرنے کا کام شروع کر دیا ہو۔ سلطان جلال الدین کے ان جان لیوا حملوں سے خود چنگیز خان اور اس کے لشکری بوکھلا اٹھے تھے۔ چنگیز خان نے اپنا ہر جنگی حربہ آزمایا، ہر فریب اس میدان میں اس نے استعمال کیا، کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کو اپنے سامنے نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن میدان جنگ میں چنگیز خان کا ہر حربہ، اس کی ہر ریاکاری، اس کا ہر فریب ناکام رہا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ سلطان نے بڑے عجیب سے انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے چنگیز خان کی اگلی صفوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ اس کے بعد وسطی حصے سے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ خود سلطان زوردار انداز میں حملہ آور ہوا۔ دائیں طرف سے سیف الدین اغراق نے طوفانوں کی طرح منگولوں پر نزول کرنا شروع کیا، اور بائیں طرف سے امین الملک نے منگولوں کو خون آلود کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنگیز خان نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین اس کے لشکر کی اگلی صفوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد اس کے لشکر پر 3 اطراف سے ضربیں لگانے لگ گیا ہے، تو چنگیز خان کے پاؤں تلے سے مٹی نکلنے لگ گئی تھی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید جنگ جاری رہی تو سلطان جلال الدین اس سمیت اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا بروان کے اس میدان جنگ میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم سنتے ہی منگول چنگیز خان کی سرکردگی میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن منگولوں کا یہ بھاگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، جبکہ سلطان جلال الدین اپنی پوری طاقت کو جمع کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھا۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان جلال الدین نے چنگیز خان کے ساتھ بھاگنے والے اس کے لشکریوں کی اکثریت کو تہہ کر دیا۔ چنگیز خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تیموچن سے چنگیز خان بننے کے بعد یہ چنگیز خان کی زندگی کی پہلی اور بدترین شکست تھی۔ اسی شکست نے چنگیز خان پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ جہاں وہ پہلے بڑی آسانی سے ایک شہر سے دوسرے شہر پر جست لگاتے ہوئے انہیں فتح کرتا چلا جا رہا ہے، جہاں وہ علاؤدین کے مقابلے میں ہر جگہ کامیاب رہا ہے، جلال الدین کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جلال الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد چنگیز خان پر ثابت ہوا تھا کہ جلال الدین جہاں اپنے باپ کا نہایت فرمانبردار اور اطاعت شہار بیٹا ہے، وہاں وہ جنگجو سپاہی، فنون حرب و ضرب کا ماہر، حد درجہ بیدار مغز انسان ہے، انتہائی جنگجو مجاہد بھی ہے۔ بہرحال بروان کے مقام پر چنگیز خان کو سلطان جلال الدین کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ چنگیز خان کا تعاقب ختم کرنے کے بعد سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ منگولوں کے پڑاؤ میں دور دور تک سامان بکھرا پڑا تھا۔ سامان میں خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھی تھے، اور جنگ میں کام آنے والا دیگر سامان بھی۔ اس کے علاوہ جنگ میں مرنے والے ان گنت منگولوں کے گھوڑے ادھر ادھر ہنہناتے پھر رہے تھے۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک روز عصر کے قریب نظام الدین زور زور سے تیان کو پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ تیان جب سامنے والے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی تو اس نے دیکھا کہ نظام الدین اپنے آگے سامان سے لدے ہوئے ایک ٹٹو کو ہانکتا ہوا گھر میں داخل ہوا ہے۔ تیان نے تھوڑی دیر تک پریشانی کے انداز میں نظام الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، بابا
یہ ٹٹو کس کا ہے اور اس پر سامان کس کا لدا ہوا ہے؟ اس پر نظام الدین فوراً بولا، میں اصفہان کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ وہاں اور خان سے ملاقات ہو گئی۔ سامان سے لدا ہوا یہ ٹٹو اس نے مجھے دیا ہے۔ اس میں تمہارے اور میرے اور استعمال کی چیزوں کے علاوہ گھر کی ضرورت کی اشیاء بھی ہیں۔ اور خان کی آمد اور اس کے بھیجے ہوئے سامان کا سن کر تیان کہکشاں کی پرچھائیوں اور قہر کے غلاف میں سحر کی کرنوں جیسی خشکن ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ نظام الدین کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، بابا، اگر اور خان یہاں آئے ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس پر نظام الدین کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ تیز نگاہوں سے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بیٹی، میں نے اسے بہت کہا کہ چلو تیان تمہیں بہت یاد کرتی ہے، گھر چلو، لیکن وہ کہہ رہا تھا مجھے بہت جلد لوٹ جانا ہے، لہٰذا میں تیان سے مل نہیں سکوں گا۔ اس کے ساتھ اس کے بہت سے لشکری بھی تھے۔ انہوں نے بروان کے میدان میں جنگ میں چنگیز خان اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے، اور چنگیز خان شکست کھا کر ان کے سامنے سے بھاگ نکلا تھا۔ اس وقت سلطان اصفہان شہر کے قریب ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور وہیں سے نکل کر اور خان سامان سے لدا ہوا یہ ٹٹو ہمارے حوالے کرنے آیا تھا۔ لیکن جب میری اس کی ملاقات جامع مسجد میں ہو گئی تو وہ کہنے لگا، اب میرے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹٹو آپ خود ہی لے جاؤ۔ لہٰذا میں اس ٹٹو کو ہانک لایا اور خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ نظام الدین کے اس انکشاف پر تیان نے بڑی تلخی اور بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیا حماقت ہے، آپ انہیں کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر اتنی جلدی تھی تو آپ زبردستی ان کو اپنے ساتھ لاتے، میں ان سے بات کرتی کہ کیسے وہ یہاں آنے سے انکار کرتے ہیں۔ بابا، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، جب وہ جامع مسجد میں تھے اور آپ کا کہا مانتے ہوئے نہیں آ رہے تھے تو کم از کم آپ مجھے آ کر اطلاع کر دیتے، تو میں خود جامع مسجد کے باہر کھڑی ہو کر ان کا انتظار کرتی، اور جب وہ باہر نکلتے تو خود ان کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آتی۔ اس پر نظام الدین بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اب تو غلطی ہو گئی ہے، اور خان اب واپس اپنے پڑاؤ کی طرف جا چکا ہے۔ دیکھ، دروازہ بند کر لے اور اس ٹٹو پر لدے ہوئے سامان کو دیکھ، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس پر تیان غصے اور خفگی میں پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے کہنے لگی، بابا، اور خان کے بغیر میں اس سامان کو کیا کروں گی؟ مجھے اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ پھر وہ بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ دروازہ بند کرے۔ تیان نے آگے بڑھ کر جو ہی دروازہ بند کیا وہ دھنگ رہ گئی۔ دروازے کے ایک پٹ کے پیچھے اور خان کھڑا تھا، اور خان کو دیکھتے ہوئے جہاں تیان تھوڑی دیر پہلے افسردہ اور ویران ہو رہی تھی، وہاں وہ دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے لہجے کی پوری حلاوت اور سانسوں کی بھرپور خوشبو میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، اور خان، آپ یہاں؟ کیا آپ اور بابا نے دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے؟ آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ بابا مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اصفہان کی جامع مسجد سے ہی واپس اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ اس پر اور خان نے آگے بڑھ کر تیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر تیان مسکراتے ہوئے اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں اور خان سے کہنے لگی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ آئیں۔ پھر وہ اور خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دباتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ اتنی دیر تک نظام الدین نے ٹٹو کو چھوٹے سے استبل میں باندھ دیا تھا، اس پر لدے ہوئے سارے سامان کو بھی اس کمرے میں لے آیا تھا جس میں تیان اور خان تھے۔ نظام الدین اس کمرے میں جب تیان کے سامنے آ کر بیٹھا تو تیان نے گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بابا، آپ نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، آپ نے اور خان کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا، اور مجھے آپ رلانے اور تنگ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اور خان جامع مسجد سے ہی واپس اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اس پر نظام الدین نے ایک بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا، بیٹی، جو کچھ ہوا ایسا چونکہ اور خان نے چاہا تھا، اس لیے میری بیٹی میں نے ایسا کیا۔
ورنہ تو جانتی ہے کہ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا۔